السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، نویں جماعت کے باغی اردو کا پہلا لیسن ہمارا ابھی چل رہا ہے، اور پہلے لیسن کا ریویژن یعنی اعادہ ہم کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کسی نے ایک مرتبہ کوئی چیز چرا لی، انہوں نے اس کو بدوا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدوا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ عام طور پر لوگ معمولی گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ معمولی گناہ سے بھی بچا کرو۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر آ رہی ہے، ابھی تک ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت کچھ پڑھا ہے، آپ کی کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ ایسی غیر معمولی خصوصیات ہیں۔ اب ایک یہ بات آ رہی ہے کہ ایک دو لائن میں بات سمجھائی گئی ہے کہ کسی نے کوئی چیز چرائی اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدوا دی۔ دیکھیے یہ سب قدر و قدر کی باتیں ہیں، بہت سارے معاملات، بہت ساری ایسی باتیں، ایسے واقعات جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی کو بدوا دے، یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، لیکن بہت سارے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان سے ایسی باتیں سرزد ہوئی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرائی ہیں، وہ معاملات ہوئے ہیں، وہ واقعات ہوئے ہیں، اور اس کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے اس کے بہانے سے اتاری ہیں، اور پھر اس کے آپ دیکھیے کوئی بھی شان نزول اگر کوئی سورہ کا دیکھیے آپ تو سمجھ میں آئے گا، تو کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوا دی، اب اس کا پس منظر بھی یہی ہے، اگر آپ بدوا نہیں دیتے، آپ سے بات سرزد نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نصیحت کی، آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ درس ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیز چرائی، آپ نے اس کو بدوا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدوا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو، اپنا ثواب کم مت کرو اور اس کے گناہ کم مت کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو بدوا دے رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنا ہے، بہت احتیاط برتنی ہے اس معاملے میں کہ بھی ہم کسی کو بدوا نہ دیں۔ گناہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے، تو اس کے پس منظر میں یہ چیزیں ہم کو سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے لعن طعن نہ کریں، یہ بھی بات مل رہی ہے۔ اور سیدھی بات یہ مل رہی ہے کہ کسی نے کوئی ہم کو نقصان پہنچایا تو ہم اس کو بدوا نہ دیں، بہتر ہے اس کو ہم معاف کر دیں۔ اور مزید اس کے ڈیپ میں اگر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا، آپ کا انٹینشن کیا تھا بات سمجھانے کا، وہ سامنے یہ آتا ہے کہ معمولی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ حالانکہ اٹھائے کسی کو کچھ بول دیے ہے نا، لیکن وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، تو لہٰذا اس کا بھی احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر اس سے کچھ کہوں گا تو یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا مجھے اس سے بھی بچنا چاہیے، بہتر ہے کہ میں اسے معاف کر دوں یا اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے کیا سیکھا کہ کسی کو بدوا نہیں دینا ہے، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ کسی کو بدوا کر دے تو ہمارا ثواب اور اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں جسے ہم بدوا دے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمیں معمولی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصیحت کی ہے وہ تمام تا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہے، تو لہذا ہم بچیں اس بات سے، اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں کہ معمولی گناہوں سے بھی بچیں۔ دوسری یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کا اخلاقی حیثیت سے مرتبہ بہت بلند تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ تھا کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتی تھی، کسی کی برائی نہیں کرتی تھی، نہایت خوددار تھی، شجاعت اور دلیری بھی ان کا جوہر تھا، اور بےحد سخی تھی۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کو اچھے سے پڑھیں، دھیان میں رکھیں کہ آپ کے کیا کیا تھا، مرتبہ بلند تھا، اخلاق بلند تھا، غیبت نہیں کرتی تھی، کسی کی برائی نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خوددار تھیں، شجاعت اور دلیری بھی ان کا جوہر تھا، بہادر تھیں، اور صحابت آپ میں تھی، آپ بہت سخی تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ کر خرچ کرتی تھی، تو لہٰذا